آج ہم ڈسکس کریں گے سردیوں کی وہ چھٹیاں جس کا آج کل ہم سامنا کر رہے ہیں۔ جب سردیاں آتی ہیں تو سردیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، چنانچہ حکومت سردیوں کی چھٹیاں بڑھا دیتی ہے، لیکن ہم سب یہ سوچنے کو تیار نہیں کہ سردیوں کی چھٹیاں سردیوں کا زور ختم ہونے سے پہلے ہم کیوں کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ماضی کا قصہ ہو چکی، برطانیہ سے برٹش راج ختم ہو گیا، لیکن ہم ایک وفادار رعایا کی طرح نو آبادیاتی علاقوں کے بندوبست پر اندھے بہرے ہو کر اس طرح عمل پیرا ہے کہ ہمیں یہ خوف ہو کہ ہم نے اس نو آبادیاتی بندوبست میں کوئی تبدیلی کر لی تو ہمیں عبور دریائے شور کی سزا سنائی جائے گی، یعنی ہم سب کو کالا پانی بھیج دیا جائے گا۔ سردیوں کی جو چھٹیاں ہمارے ہاں تبارک سمجھ کر عین وقت پر کی جاتی ہیں، یہ اصل میں نو آبادیاتی چھٹیاں ہیں، یہ مقامی چھٹیاں نہیں ہیں۔ یہ چھٹیاں ایسٹ انڈیا کمپنی کا تحفہ ہے۔ ان چھٹیوں کا آغاز 1843 میں اس وقت کے برٹش گورنر جارج آتھر کے حکم پر ہوا۔ یہ صاحب یہاں گورنر تعینات ہوئے تو اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں پر اپنے پیر کافی حد تک جما چکی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ان چھٹیوں کا تعلق سردیوں سے نہیں ہے، کیونکہ انگریز تو آئے سرد علاقے سے تھے اور یہاں کی سردی ان کے لیے سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی۔ ہندوستان کی سردی ایسی نہیں تھی کہ اس سے گھبرا کر وہ چھٹیاں کرنے پر مجبور ہوتے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ سال کے اختتام پر دو مصروفیات ہوتی تھی، نمبر 1 کرسمس، نمبر 2 ہیپی نیو ایئر۔ یہ دونوں تہوار منانے کے لیے چھٹیاں ضروری تھیں، چنانچہ صاحب بہادر گورنر نے یہ حکم دیا کہ چھٹیاں اس طرح کی جائیں کہ یہ دونوں تہوار آسانی سے منائے جائیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گیا، پاکستان نام کا ایک نیا ملک وجود میں آ گیا، لیکن ہم آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے پونے 200 سال پرانے ضابطے پر پورے صدق دل سے عمل پیرا ہے۔ دسمبر کے آخر میں سردیاں ہوں یا نہ ہوں، ہم نے جارج آتھر کے فارمولے کے تحت یہ چھٹیاں کرنی ہیں۔ اس لیے جب سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوتی ہیں تو سردیاں آ جاتی ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں تو پھر ایک نیا حکم دیا جاتا ہے کہ جناب اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ اضافہ بھی ٹھیک طرح نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ پنجاب میں تو کسی حد تک یہ کام چل جاتا ہے، لیکن کے پی کے اور دوسرے ٹھنڈے علاقوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے بچے سرد ماحول میں نمونیا کا شکار کیوں نہ ہو جائیں، ہم نے جارج آتھر کے اس فارمولے پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ اب آئیے گرمیوں کی چھٹیوں کی طرف۔ تو یہاں کی گرمی انگریزوں کے لیے خاصا بڑا مسئلہ تھا، اور انگریز جج اور افسران اپنی چھٹیاں گزارنے لندن جایا کرتے تھے، اور اس دور میں یعنی آج سے پونے 200 سال پہلے لندن آنے جانے میں تقریباً 3 ماہ لگ جاتے تھے۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ گرمیوں کی چھٹیاں 3 ماہ رکھی جائیں تاکہ افسران 1.5 ماہ جانے میں آنے میں لگائیں اور 1.5 ماہ وہاں پر قیام کر سکیں۔ یہ چھٹیاں آج بھی اسی طریقے پر پاکستان میں کی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب کلائمیٹ چینج کا غلغلہ ہر جگہ پر طاری ہے، ہر جگہ پر شور مچایا جا رہا ہے، موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، تو ہم ان چھٹیوں کا شیڈیول تبدیل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنے بچوں پہ رحم نہیں کھاتے؟ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں، جن کے جسم پر گرم کپڑے نہیں، وہ اس یخ بستہ سردی میں اسکول آتے، اس یخ بستہ سردی میں ان کو پڑھنا پڑتا، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم اس میں تھوڑی سی چینج کر کے خلق خدا کے لیے آسانی پیدا کر سکیں؟ مجھے امید ہے یہ انفارمیشن آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی اور اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم۔